الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس بخاری سماعت کر رہے ہیں اور بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر 185، 186 اور 187 ہے۔ چونکہ حدیث نمبر 185 اور 186 میں عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا طریقہ آپ نے بیان فرمایا ہے۔ دونوں احادیث کے اندر جو وضو ہم کرتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے، تو گویا ہم وضو کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 87 جو ہے، حضرت جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی نماز کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے وضو کے لیے پانی مانگا، ہم نے اس پانی کو پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے وضو فرمایا، اور وضو کرنے کے بعد پھر جو پانی بچ گیا تھا وہ صحابہ اس پانی کو لینے لگے اور اپنے اوپر اس پانی کو ملنے لگے یا ڈالنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ظہر کی نماز کی 2 رکعت پڑھائی اور پھر عصر کی نماز کی بھی آپ نے 2 رکعت پڑھائی۔ آپ کے سامنے نیزہ لگا ہوا تھا۔ حدیث تو ہو گئی یہاں پر مکمل۔ حضرات محترم، اب حضرات توجہ کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیان کر رہے ہیں حذیفہ کہ وضو کے لیے پانی منگوایا، آپ نے وضو کیا، جو پانی بچ گیا اس پانی کو بطور تبرک کے صحابہ کرام نے اپنے چہرے پہ ملا بھی ہے، اس کو حاصل بھی کیا۔ اور ظہر کی نماز کے بعد جو 2 رکعت آپ نے پڑھی اور عصر کی 2 رکعت پڑھی، ایک سفر کا واقعہ تھا، اور آپ حضرات جانتے ہیں جب سفر ہوتا ہے تو اس میں نمازیں قصر پڑھی جاتی ہے۔ ظہر کی 4 جو ہیں وہ 2 ہو جاتی ہیں، اور عصر کی بھی جو 4 ہیں وہ بھی 2 ہو جاتی ہیں۔ یہ عام روٹین کی نماز نہیں تھی بلکہ نماز قصر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی تھی۔ بعض ہوتا ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں میرے پاس تو وقت موجود ہے، بعض کہتے ہیں میرے پاس تو وقت موجود ہے، سفر میں گیا ہوا ہے، کیوں نہ میں 4 پڑھوں۔ بعض ہوتے ہیں ایسے، میرے پاس وقت بھی موجود ہے، کیوں نہ میں 4 پڑھوں ظہر کی۔ اصل میں جو ایسا کہنے والا شخص یا ایسے عمل کرنے والا شخص جو ہے وہ صحیح معنی میں اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے سہولت دی اور وہ سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا رہا بلکہ ضد کر رہا ہے مجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اگر زیادہ ہی ثواب ملنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ زیادہ عمل کرتے، لیکن حضور نے اس پہ عمل نہیں کیا بلکہ کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سہولت دی ہے، جب تم سفر میں ہو تو فرضوں میں قصر ہوگی، 4 رکعت میں 2 رکعت۔ سمجھ میں آپ کے؟ ہاں، اگر کسی نے بھولے سے پڑھ لی، وہ سمجھے کہ ابھی تک یہاں میری قصر نہیں ہوئی، اس نے پڑھ لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ جب سہولتیں ملتی ہیں ان سہولتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک تو بات رہ گئی، دوسری بات اور بھی سمجھ لیجئے، صرف فرضوں میں قصر ہے، سنتوں میں قصر نہیں ہے۔ بعض جاہل جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بس فرض ہی کافی ہیں، سنتوں کی ضرورت نہیں ہے، اور سنت ہے وہ اعراض کرتے منہ پھیرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں سنتیں بھی پڑھنا ثابت ہے، نوافل پڑھنا بھی ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ سواری پر نفل ادا فرما رہے تھے۔ تو ہاں، اگر سفر کی 2 کنڈیشن ہے، یہ بھی سمجھا دیتا ہوں، ایک ہے اجترابی کیفیت اور ایک ہے اختیاری کیفیت۔ اجتراری اور اختیاری میں فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کراچی سے یہاں آیا ہوا ہے اور اس کے پاس وقتی اسے کل جانا ہے، تو اب وہ نماز ظہر کی 2 رکعت پڑھے گا، 4 سنتیں بھی ادا کرے گا، پھر 2 سنت بھی ادا کرے گا۔ اب رہی نفل، پڑھے تو ثواب، نہ پڑھے تو کوئی گناہ اس پر بولیے نہیں ہے۔ یہ اختیاری۔ ایک اجترابی، ایسے سفر میں ہے کہ اسٹیشن پہ گاڑی صرف اتنی دیر کی رکی کہ وہ فرض ادا کر سکتا ہے، تو اب وہ فرض ادا کر لے، اب سنت ثابت ہو گئی۔
جیسے ریلوے اسٹیشن پر آپ جہاں حضرات جانتے ہیں کہ 15 منٹ 20 منٹ کے لیے گاڑی وہ اسٹے کرتی ہے، رکتی ہے، اور اس کے بعد وہ گاڑی روانہ ہو جاتی ہے. تو لہذا ایسے مقام پر کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اگر پوری نماز پڑھی تو گاڑی چلی جائے گی، تو پھر ایسے میں فرضی ادا کر لے، نوافل کو چھوڑ دے. امید ہے کہ آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے. اب چلتے ہیں اس بات کی طرف جو اس حدیث میں بیان ہو رہی ہے کہ صحابہ نے بچا ہوا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے پیا بھی ہے. بخاری میں حدیث مبارکہ موجود ہے، سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھا سے لگا ہوا پانی، اس پانی کو آپ نے پی لیا. بخاری میں 190 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. اس سے بات یہ ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور سے لگی ہوئی چیز طیب و طاہر ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی. اسی طرح شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے فضلات بھی پاک ہوتے ہیں، وہ نجس نہیں ہوتے، اس لیے کہ عام آدمیوں سے آپ ہٹ کر ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے آپ کے فضلات بھی پاک ہیں. اس بات کو تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے لیے فضلات پاک ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث بخاری کے اندر موجود ہے جس کا نمبر ہے 4328. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا. یہ مقام تھا مدینہ منورہ کے درمیان، ایک مقام ہے جسے مسجد جیرانہ کہتے ہیں. یہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، اور اس مقام کو جیرانہ کہتے ہیں، احرام بھی باندھا جاتا ہے. حجاج کہتے ہیں یہاں سے بڑا عمرہ ہوتا ہے. جب آپ مکے کی زیارتوں کے لیے جاؤ گے تو آپ مسجد جیرانہ، انتہائی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے. کس کی نیت سے؟ عمرے کی نیت سے. اور ایک احرام باندھا جاتا ہے مکے میں مسجد عائشہ سے، اس کو چھوٹا عمرہ کہتے ہیں اور اس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ حدود حرم سے باہر نکل کے ہے، وہ حدود حرم کے اندر ہی ہے. مسجد عائشہ میقات ہے تو یہ بھی میقات ہے، یعنی کہ مدینے سے آنے والے شخص جتنے بھی لوگ ہیں وہ مسجد جیرانہ سے احرام باندھتے ہیں، وہ ان کی میقات ہے. فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ایک شخص آیا تو اٹھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، وہ مجھے عطا فرما دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارتیں دی، فلاں بشارت فلاں بشارت. اس نے کہا مجھے بشارت ہے آپ بہت دے چکے، مجھے بشارت نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ ناراض ہوئے. حضور نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری اور بلال سے فرمایا، انہوں نے بشارت کو مسترد کر دیا ہے، کیا تم قبول کرتے ہو؟ دونوں صحابہ نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قبول کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پانی منگوایا، اسے وضو کیا، ہاتھ دھوئے، چہرے کو دھویا، کلی کی، اور پھر فرمایا تم دونوں اس کو پی لو. وہ مستعمل پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ پانی دونوں نے اس کو پی بھی لیا، اپنے چہرے پہ بھی ڈال دیا، بشارت بھی قبول کی، اور دونوں نے اس پانی کو ولی تناول فرما لیا. معلوم یہ ہوئی بات کہ صالحین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے بزرگان دین کی استعمال شدہ چیزوں سے برکتیں حاصل کرتے تھے. بخاری میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی لعاب نکالتے تھے تو صحابہ اپنا ہاتھ پہ لا لیا کرتے تھے لعاب، اور اس کو اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے، اس سے برکت حاصل کرتے تھے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ منہ اور زبان کے اندر جو چیزیں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، ہر آدمی اس سے گن کرتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا. ہم جلدی سے کسی کا جھوٹا پانی بھی نہیں پیتے، یہ کہ مگر یہ عام آدمی نہیں تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کے پورے وجود میں برکت ہی برکت تھی، شفا ہی شفا تھی. تو شفا بھی حاصل کرنے کے لیے ایسے صحابہ کرام جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستعمل پانی کو استعمال کرتے تھے. یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا بھی ہے. اللہ رب العزت سے بارگاہ میں دعا کریں خالق کے